حبیب صاحب، آپ کو یہ لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو شاید ان کی گرفتاری ہوگی، یہاں تو اب درخواست دائر ہو گئی ہے ان کی حفاظتی ضمانت کی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس سیاسی ماحول میں کوئی گنجائش پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے بھی پیدا ہوگی؟ آج ہم نے دیکھا انہیں بھی تھوڑی سی آسانی دی گئی ہے عدالت کی طرف سے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں لگتا تھا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ صورتحال ایسی ہے کہ اگر وہ گرفتار بھی ہوئے تو بھی کوریوگرافٹ اور آرکسٹریشن ہوگی، اس میں بھی ایک ہدایت کاری ہوگی کہ جس کا جیسے فلم شروع کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، تو وہ اس طرح کی گرفتاری ہوگی۔ اور اگر ان کی رہائی ہے تو رہائی تو بالکل ایکسپیکٹیشن تھی۔ بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال آج جس انداز سے آگے بڑھی ہے، مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جناب بہت ہی بڑے آرام سے یہ درخواست لکھی گئی، پھر وکیل صاحب نے خود بھی جانے کا تردد نہیں کیا، اور عام طور پہ اس طرح کی پولیٹیکل درخواست آپ کو پتہ ہے ذرا تام جھام سے جاتی ہے۔ ایک منشی کو بھیجا گیا، صاحب چلے گئے، انہوں نے جا کے جناب درخواست لی، اور ایک وہیں پہ ڈائری نمبر بھی لگ گیا، اور اس کے بعد جو وکلاء صاحبان تھے اور اٹارنی صاحبان تھے وہ سارے تشریف فرما ہو گئے اور ایک جگہ کیفیٹیریا میں اور چائے پینے لگے۔ تو اسی دوران میں صاحب بڑے افسانوی انداز میں بیان کر رہے ہیں ویسے اس کو۔ نہیں، میں افسانوی انداز میں نہیں بتا رہا، آپ نے کمال کر دی ہے، میں صحافی ہوں بھائی، افسانہ نگار نہیں ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ چائے پی رہے تھے تو پھر جب انہیں فون آیا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ کی درخواست لگ گئی ہے، تو چائے تھوڑی سی رہتی تھی، تو انہوں نے وہ چائے اطمینان سے ختم کی، اور اس کے بعد خرامہ ٹہلتے عدالت چلے گئے، اور عدالت کے اندر کا حال آپ نے سنا دیا ہے۔ تو پاکستان میں عدالتیں، میں آپ کو ایک عرض کروں اور بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ ایک خاص ماحول میں کام کرتا ہے، اور اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں قانون جس انداز میں کام کر رہا ہے اس کے آپ کو اس کے نتائج کا اندازہ ہو رہا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور ابھی تو جو کچھ بھی ہونا ہے آگے، ابھی آپ دیکھیے نا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں، یعنی ابھی وہ ملک میں تشریف نہیں لائے اور ان کی حکومت کے بارے میں ان کی حکومت کے امکانات پر گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹوں وغیرہ کا تو محض تکلف ہی ہے، بس بطور وزیر اعظم ہی تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح کی سچویشن ان کے لیے جو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے کوئی فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پہنچ سکے گا؟ ابھی علی محمد خان صاحب سے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے۔ دیکھیے، جب اگر یہ یقیناً مجھے یہ توقع ہوتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک مہینے سے پاکستان مسلم لیگ نون جس انداز میں دامے پہ زیادہ زور ہے، درمے پہ بھی زیادہ زور ہے، قدمے اور سخنے پہ کم ہے۔ اب دامے، درمے، قدمے، سخنے جس طرح کام چل رہا ہے ان کا کہ جگہ جگہ جہاں دل چاہتا ہے جلسہ ہوتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے کنونشن ہوتا ہے، جب دل چاہتا ہے جلسہ گاہ کا معائنہ کیا جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے حسب خواہش انہیں اجازت مل جاتی ہے کہ جناب آپ فلاں جگہ جلسہ کریں، تو آپ کے خیال میں باقی لوگ احمق ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جتنے جو کچھ جو باقاعدہ اجازتوں کے تحت سو کالڈ پی ایم ایل این کر رہی ہے، کیا اس کے عشر اشیر کی اجازت بھی پاکستان تحریک انصاف کو دی جا سکتی یا ملنے کی امید ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایک دن، اور پھر ماشاءاللہ اس کے اوپر پنجاب کی حکومت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی صرف جلسے کی اجازت کی چٹھی ڈالی ہے اور اس کے بعد پولیس کارکنوں کے گھر پہنچ گئی ہے کہ ہاں بھئی چلو تم ادھر ادھر ہو جاؤ، خبردار جلسے تک یعنی تم نظر آئے۔ کہ کہیں جلسہ اگر ہو ہی گیا، خدا نخواستہ کوئی بندہ، کوئی پاگل اٹھا اور اس نے کہا کہ جناب میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، اور لوگ اکٹھے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف چٹھی ڈالی جاتی ہے جلسے کی تو سمجھیے کہ اپرووڈ ہے، اور دوسری درخواست دی جاتی ہے، دست بستہ گزارش کی جاتی ہے، اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ کارکنوں کے گھر پولیس پہنچ جاتی ہے۔ تو فرق تو صاف ظاہر ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نواز شریف صاحب کی تشریف آوری سے پہلے کیا پھر یہ خراج پیش کرنا تھا کسی کو کہ لوگوں کو گرفتاریاں کرو، لوگ پریس کانفرنسیں کریں آگے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سچویشن تبدیل نہیں ہوگی؟ چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے نواز شریف صاحب؟ کیونکہ مائنس نواز شریف کی بھی تو باتیں ہم سن رہے ہیں نا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہیں ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال تو ان کے بارے میں یہ تاثر ہے۔ اب آپ ذرا تصور فرمائیے
کہ ایک جماعت، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت رہی ہے، ٹھیک، اور آج بھی پاکستان کے اور اس کے جو صدر ہیں وہ بھی کچھ دن پہلے تک ہمارے وزیر اعظم تھے، اس جماعت کے بارے میں اس تاثر کا کریٹ ہو جانا ہی تو جماعت کے بارے آپ ذرا تصور کر لیجئے نا کہ کیا صورتحال ہے. تو پھر چوتھی بار وزیر اعظم کیا، پانچویں بار وزیر اعظم کیا، یا چھٹی بار وزیر اعظم کیا؟ اچھا.